لیکن میرا ارادہ کبھی بھی تمہیں چھوڑنے کا نہیں تھا۔ تمہارے باپ سے الگ ہونے کے بعد مجھے لگا کہ دوسری شادی سے زندگی کا سکون مل جائے گا۔ میں ہر وقت تم لوگوں کے سامنے رہتی تھی اور تم لوگوں کو اپنے سامنے رکھتی تھی۔ میرے لیے یہ بہت مشکل ٹائم تھا تم لوگوں کو اس طرح چھوڑنا۔ مجھے معاف کر دینا میرے بچوں، میرے بچوں۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی لائف کی سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میں اکثر لوگوں کی سٹوریز اپنے چینل پہ شیئر کرتی ہوں، لیکن آج ایک ایسا دن ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی لائف کی سٹوری اس چینل پہ شیئر کرنی چاہیے، کیونکہ جب کبھی بھی میں نے اس چینل کے تھرو کسی کو بھی کوئی بھی پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے تو اس کا صلہ مجھے بہت ہی اچھا ملا ہے۔ جب میں نے اس چینل کے تھرو اپنے پیرنٹس سے معافی مانگی تو میرے پیرنٹس نے مجھے معاف کر دیا۔ اب میں یہ پیغام اپنے بیٹوں تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ میرے پیرنٹس نے مجھے معاف کر دیا۔ میں مانتی ہوں کہ ہر وقت ماں باپ صحیح نہیں ہوتے۔ یہ میں اپنے ماں باپ کے لیے نہیں کہہ رہی، یہ میں اپنے لیے کہہ رہی ہوں۔ میں بھی ایک ٹائم پہ غلط تھی، لیکن اس ویڈیو میں آج میں اپنے بیٹوں کو کچھ پیغام دینا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس پیغام کو شیئر کرنے میں آپ میری پھر سے ایک بار مدد کریں، جیسے آپ نے میرا پیغام پہنچانے میں، میرے ماں باپ تک مجھے پہنچانے میں میری مدد کی۔ میں نے 2 شادیاں کی، میرے 3 بچے ہوئے۔ پہلے ہسبینڈ میں سے میرے 3 بچے ہیں، جو کہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ بڑا بیٹا 21 سال کا ہے ماشاءاللہ، اور دوسرا بیٹا 19 سال کا ہے، اور بیٹی 18 سال کی ہونے والی ہے۔ دوسرے ہسبینڈ میں سے میرا 1 بیٹا پیدا ہوا، جو کہ ابھی 3 سال کا ہے۔ جب وہ 6 ماہ کا تھا تو ہماری سیپریشن ہو گئی۔ بس یہ اتنی سی میری سٹوری ہے۔ بیچ میں کیا کیا سٹرگلز میں نے کی، کیا کیا ایفرٹس کی، وہ تو ایک ایسی سٹوری ہے کہ جس پہ دنیا بھر کے چینلز پہ اپلوڈنگ کر دی جائے تو پھر بھی کم ہوگی۔ ابھی میرے بیٹے مجھ سے ملتے نہیں ہیں، وہ مجھے پسند نہیں کرتے، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ آج میں نے سوچا کہ اس چینل کے تھرو اپنی ویڈیو میں ایک پیغام دوں گی جو کہ شیئر کریں گے آپ لوگ، اور مجھے ان سے ملوانے میں میری مدد کریں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے پاس آ کے رہ جائیں یا وہ مجھ سے ریگولر بیسس پہ ملنا شروع کر دیں۔ میں جسٹ یہ چاہتی ہوں کہ ان کے دل میں پہلے جیسا پیار اور پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو میرے لیے، وہ مجھے ماں سمجھ کے معاف کر دیں۔ میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ میں نے جو بھی فیصلے کیے اس وقت ان کا کوئی نہ کوئی سبب تھا۔ اب جو سب سے ضروری بات میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی کو دوبارہ اچھے طریقے سے پرسکون جینا چاہتی ہوں۔ بے شک میں الحمدللہ بہت سکون میں ہوں، میں عبادت بھی کرتی ہوں، اپنا کام بھی کرتی ہوں، اور اپنے آپ کو بہت بیزی رکھا ہے میں نے، لیکن پھر بھی میرے دل میں ایک خلش سی ہے، کچھ خالی پن سا ہے، اور وہ میرے بچوں کی وجہ سے ہے۔ میری زندگی کا اب ایک ہی مقصد ہے کہ بس میرے بچے مجھے پیار سے دیکھیں، مجھ سے پیار سے بات کریں۔ جب میں نے تم لوگوں کو چھوڑا تو یہ تو سچی بات ہے کہ تم لوگ بہت ایموشنل ہوئے، لوگوں کے بہت تانے برداشت کیے اور بہت سی باتیں برداشت کی۔ میں اس وقت کو واپس نہیں لا سکتی، اور کوئی بھی اس وقت کو واپس نہیں لا سکتا۔ بے شک میری دوسری شادی نے مجھے تم لوگوں سے دور کیا، لیکن میرے دل سے تم لوگوں کے لیے ہمیشہ دعائیں نکلتی رہیں۔ میں نے تم لوگوں کا بہت سٹریس اور ڈپریشن برداشت کیا، اور وہ اکیلے صرف میں ہی سمجھ پا سکتی ہوں، یا ہی کوئی اور ماں ہوگی جو سمجھ پائے گی جس کے بچے اس سے اسی طرح جدا ہوئے ہوں گے۔ ایک ماں کے احساس ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے، اور ایک بچہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ ابھی میں تم لوگوں سے بالکل کاملی بات کرنا چاہتی ہوں، کسی بھی ججمنٹ کے بغیر۔ میں تم لوگوں کے جذبات سننا چاہتی ہوں، صرف سننا چاہتی ہوں۔ میں تم لوگوں کو دکھ نہیں دینا چاہتی، میں تم لوگوں کے دکھ سمجھنا چاہتی ہوں۔ میں تم لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آئی، کیونکہ اب میں صرف ایک ماں نہیں، میں تم لوگوں کی دوست ہوں، تم لوگوں کی سپورٹر ہوں۔ میں جاننا چاہتی ہوں تم لوگوں کی جاب کے بارے میں، تمہارے دوستوں کے بارے میں، اور سب سے بڑھ کر تمہارے سٹریس کے بارے میں، کہ کس چیز سے تم لوگوں کو سٹریس ہوتا ہے۔ میڈیکلی تم لوگ جانتے ہو، ماشاءاللہ پڑھے ہو، لکھے ہو، سب کچھ جانتے ہو۔ تم لوگوں کو پتا ہے کہ ماں کی گود میں کتنا سکون ملتا ہے۔ میں تم لوگوں کا سٹریس دور کر کے تم لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں، تم لوگوں کی سپورٹر بننا چاہتی ہوں۔
یہ باتیں صرف دل پگلانے کے لیے نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ دل پگلانا صرف باتوں کا کام نہیں ہے، باقاعدہ ایکٹ کرنا پڑتا ہے. میں ماں تو ہوں، لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے میں نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں. اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتی میں. ظاہر ہے کہ میں ایک زندہ انسان ہوں. کھانا بھی پڑتا ہے، ہنسنا بھی پڑتا ہے، رونا بھی پڑتا ہے، گھومنا بھی پڑتا ہے، اپنے بچوں کے لیے جینا بھی پڑتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی لائف کے ٹف ٹائمز بھول جاؤں، کس طرح میں نے سفر کیا. مجھے تم لوگوں کی ہمدردی نہیں چاہیے، مجھے تم لوگوں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے تم لوگوں کا پیسہ کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے تم لوگوں کی پیار بھری نظر چاہیے. ایک ماں 2 بچے کیا 10 بچے بھی پال لیتی ہے. مجھے تم لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے. اللہ پاک تم لوگوں کو اتنا کامیاب کرے، اتنا کامیاب کرے کہ دنیا اور آسمان تم لوگوں پہ رش کرے. تم لوگ جب پیدا ہوئے تھے میں نے تبھی سے یہ دعا مانگنی شروع کر دی تھی کہ یا اللہ میرے سب بچوں کو شیف دینا جو ان کو مزیدار پراٹھے بنا کے کھلائیں. میرے بچوں کو ڈرائیورز دینا، بڑی بڑی گاڑیاں دینا، ڈرائیورز جو ان کے دروازے کھولے. ان کو عزت اور شہرت دینا، اتنی عزت دینا کہ دنیا اور آخرت میں یہ سرخرو ہوں. لوگ ان پہ رش کریں، لوگ ان پہ فخر کریں کہ یہ میرے بیٹے ہیں. میں یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میرے اور میرے بچوں کے درمیان محبت پیدا فرما، ان کے دلوں سے گلہ اور نفرت نکال دے. میرا دل صبر، سکون اور ہمت سے بھر دے تاکہ میں اپنے رشتے کو بہتر بنا سکوں. آمین. اب وہ پرانا دور نہیں رہا جہاں ہم لوگ خط لکھیں اور ایک دوسرے تک پیغام پہنچنے میں کتنے ہفتے کتنے مہینے لگ جائیں. اب تو نیٹ کا دور ہے. انسٹنٹ آپ کے میسیجز آپ کے اپنوں تک پہنچ جاتے ہیں. جو پیغام آپ ان کو دینا چاہتے ہیں وہ ان تک پہنچ جاتا ہے. تو میں اپنے بیٹوں کے نام ایک خط ہی سمجھ لیں جس کو بیان کرنا چاہتی ہوں. اس خط کو میرے بیٹوں تک پہنچانے میں میری مدد ضرور کیجیے گا. بچوں اگر تم لوگ سن رہے ہو تو پھر سنو. میں جانتی ہوں کہ شاید تمہارا دل میرے لیے ناراض ہے، شاید تمہارا درد اتنا گہرا ہے کہ تم مجھے معاف بھی نہیں کرنا چاہتے. لیکن آج میں صرف تم سے معافی نہیں تمہارا دل واپس مانگنے آئی ہوں. میں تمہاری ماں ہوں جس نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، جس نے تمہاری ہر خوشی ہر غم میں دعا مانگی. شاید میں زندگی کے کچھ موڑ پہ تھک گئی، غلط فیصلے کیے، لیکن میرا ارادہ کبھی بھی تمہیں چھوڑنے کا نہیں تھا. تمہارے باپ سے الگ ہونے کے بعد مجھے لگا کہ دوسری شادی سے زندگی کا سکون مل جائے گا. لیکن الٹا مجھے اور نقصان ہوا. میں ہر رشتے میں صرف ایک چیز ڈھونڈتی رہی، تم لوگوں کا پیار. مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہیں تنہائی، دکھ اور ناراضگی محسوس ہوئی. مجھے معاف کر دو اگر میری کسی بھی بات سے تمہارا دل ٹوٹا ہے. میں نے بہت برا کیا تم لوگوں کے ساتھ. میں جو کبھی ایک پل کے لیے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی. میں کسی رشتے پہ ٹرسٹ نہیں کرتی تھی، نہ اپنے مائکے پہ نہ اپنے سسرال پہ. میں ہر وقت تم لوگوں کے سامنے رہتی تھی اور تم لوگوں کو اپنے سامنے رکھتی تھی. میرے لیے یہ بہت مشکل ٹائم تھا تم لوگوں کو اس طرح چھوڑنا. تم لوگوں نے جو تکلیف کاٹی سو کاٹی، جو میں نے کاٹی وہ صرف میں ہی سمجھ سکتی ہوں. لیکن تم لوگوں نے دنیا کے تانے بھی سنے، تم لوگوں نے بہت کچھ برداشت کیا. میں اس وقت کو واپس نہیں لا سکتی، لیکن میں اپنی غلطیوں کا مداوع کرنا چاہتی ہوں. میں یہ نہیں چاہتی کہ تم لوگ مجھے فائنینشلی سپورٹ کرو، مجھے کسی طرح سے بھی سپورٹ کرو. میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم لوگ مجھے معاف کر دو.
تم لوگ پلیز مجھے معاف کر دو. آج میں کچھ نہیں مانگتی، صرف یہ کہ اگر کبھی تمہارا دل چاہے تو اپنی ماں سے ایک بار مل لینا. میں تم سے صرف ایک موقع چاہتی ہوں کہ میں تمہارا درد سمجھ سکوں اور اپنا پیار دے سکوں. میں روز اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ تم خوش رہو، کامیاب رہو اور تمہارا دل نرم ہو جائے. تم میری زندگی ہو. اور ماں کا دل کبھی بھی بچوں سے دور نہیں ہوتا، چاہے دنیا کچھ بھی کہے یا کچھ بھی کہے یا کچھ بھی کرے، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے. ماں تو پھر ماں ہوتی ہے. ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. مجھے معاف کر دینا میرے بچوں. میرے بچوں مجھے معاف کر دو. مجھے معاف کر دو. ایک بار آ کے مجھ سے ملو، مجھے پیار سے دیکھو. وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ اب کتنے بڑے اور مضبوط ہو گئے. میں ان کو پکڑ کے دیکھنا چاہتی ہوں. ایک بار مجھے پیار سے گلے لگا کے کہہ دو کہ ماں ہم نے تجھے معاف کر دیا. ماں ہم نے تجھے معاف کر دیا. ماں ہم نے تجھے معاف کر دیا. شاید تم لوگوں کے یہ الفاظ میری زندگی کو بہت لمبا کر دیں، میری زندگی کو بہت پرسکون کر دیں. صرف ایک بار آ کے مجھ سے ملو.